بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک لڑکا قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے قبرستان سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ جب اس نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو کتوں کا ایک گروہ ایک قبر کے پاس عجیب طرح سے آوازیں نکال رہا تھا۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس میں کیا نکلا، آگے ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل بنت حوا وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ دوستو، کسی گاؤں کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا، لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری تک کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ پیدل ہی روزانہ اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل چلنے سے میری ورزش ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو زیادہ چاق و چوبند محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تو وہ خود کو زیادہ تر و تازہ محسوس کرتا۔ گاؤں سے باہر نکلنے پر راستے میں ایک قبرستان بھی موجود تھا۔ وہ نوجوان روزانہ وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کہتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ لیکن ناظرین، پچھلے 3 دن سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، اور اس معاملے کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں ناظرین، پچھلے 3 دن سے جب بھی وہ قبرستان کے قریب سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی تیز آواز آیا کرتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اس طرح زور زور سے آواز کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، اور اس شہر خاموشہ کے اندر یہ کتے اتنی زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں۔ جب اسی طرح 3 روز گزر گئے تو آخر کار اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان کے اندر داخل ہو کر دیکھے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ 4 دن پہلے ہی فوت ہوا تھا اور اسے یہاں دفن کیا گیا تھا، یہ کتوں کا گروہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ ابھی 4 روز قبل تو اس آدمی کی وفات ہوئی ہے، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج شام ہی میں گاؤں کی پنچایت میں جا کر سب کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لہٰذا شام کو کام سے واپس آنے کے بعد اس نے ساری بات گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دی۔ گاؤں کی پنچایت میں موجود علماء اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے، یعنی اس کی قبر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ قبر کو کھودنے سے پہلے گاؤں والوں نے اس میت کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے گھر پہنچے اور اس کے اہل خانہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو اس مرحوم کے بھائی نے کہا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو آپ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، لوگ اس بات سے بہت حیران ہوئے کہ مرحوم کا بھائی قبر کشائی کی اجازت بھی دے رہا ہے اور خود ساتھ بھی نہیں جانا چاہتا۔ گاؤں والوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا دوستو، اس کے گھر سے کوئی ساتھ نہ آیا، لیکن گاؤں والوں کی کافی تعداد وہاں اکٹھی ہو گئی۔ جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی آس پاس موجود رہے اور گاؤں والوں کو دیکھتے رہے۔ جیسے ہی اس قبر کو کھولا گیا تو ایک ایسا خوفناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جیسے ہی قبر کی مٹی کو ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ قبر کے مردے کے جسم کو سور بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً سب کے سب قبر کو دوبارہ بند کر کے گھر کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ اس مردے کو وہ غلیظ جانور اتنی بری طرح سے نوچ رہے تھے کہ دیکھنے والوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، لیکن سب کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ آخر اس آدمی کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اتنی سخت سزا اسے مل رہی تھی۔ ناظرین، یہ بات جاننے کے لیے گاؤں والے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب آ رہا ہے۔
مرحوم کے بھائی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ جب آپ قبر کھودیں گے تو آپ لوگوں کو آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا تھا۔ لوگوں نے جب وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا اور شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ میری ماں کو گالیاں بکتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا۔ اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہی وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اسے قبر میں اتنا دردناک عذاب مل رہا ہے۔ ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہر قسم کا نشہ کتنی بڑی لعنت ہے اور کس لیے دین اسلام نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا یا شراب بنانا سب کچھ بالکل حرام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔